قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے گلے پر ڈال دیا جائے گا. ہار نہیں، 7 زمینوں کا طوق اس کے اندر ڈال دیا جائے اس کے گلے میں. اور ذرا تصور کرو، ایسا کسی بھائی کی زمین میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں سے ایک بالشت زمین اگر ناجائز قبضہ کر لیا، مار لیا، نہ جانے دنیا کتنے دوسروں کے مال قبضہ کر کے بیٹھی ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر کے بیٹھی ہوئے ہیں. ایک بالشت، من ظلم قید شبر من الارض، ایک بالشت زمین کتنے انچ ہو؟ یہاں یہ ناخن سے لے کر کے ایک کنارے تک دیکھ لو کتنے انچ زمین ہوگی. اتنے میں کتنی بڑی بلڈنگ بنا لو گے. کھیت والے بیچارے میڑوں کو کاٹ کر وہاں پہنچاتے تھے. ایک آدمی آئے گا جس نے کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ایک زمین بیچتا ہے پھر اس کے اوپر سے بھی بدبخت بیچ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں بھائی کا حق مارا ہوا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی بہن کا حق دبایا ہوا ہے. چاہے کوئی بھی ہو، زمین کا معاملہ اتنا حساس ہے. صحیح بخاری شریف کتاب المظالم کی حدیث پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض توقه یوم القیامت من 7 ارضین. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی زمین میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں سے ایک بالشت زمین اگر ناجائز قبضہ کر لیا، مار لیا، نہ جانے دنیا کتنے دوسروں کے مال قبضہ کر کے بیٹھی ہوئے، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کر کے بیٹھی ہوئے ہیں. ایک بالشت، من ظلم قید شبر من الارض، ایک بالشت زمین کتنے انچ ہو؟ یہاں یہ ناخن سے لے کر کے ایک کنارے تک دیکھ لو کتنے انچ زمین ہوگی. اتنے میں کتنی بڑی بلڈنگ بنا لو گے. کھیت والے بیچارے میڑوں کو کاٹ کر وہاں پہنچاتے تھے. نشان دیا ہوا ہوتا ہے، پتھر یہاں سے ہٹا کے وہاں رکھ دیتا ہے. کسی بھی طرح کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، ہزاروں ہزار تم نمازیں لے کر کے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی چھوڑنے والا نہیں. ایک بالشت جس نے بھی کسی انسان کی زمین مار لی، ہڑپ کر لیا، قبضہ کر لیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توقہ یوم القیامت من 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے گلے پر ڈال دیا جائے گا. ہار نہیں، 7 زمینوں کا طوق اس کے اندر ڈال دیا جائے اس کے گلے میں. اور ذرا تصور کرو، ایسا کبھی ایسا ہم لوگوں کو لگتا ہوگا کہ بھئی یہ باتیں نہیں ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ 7 زمینوں کے اندر اسے دھسایا جائے گا. اتنا 10 کلو کا اگر سر پہ کچھ رکھ دے تو لگتا ہوگا کہ بھئی گردن ٹوٹ جائے گی، لیکن ذرا تصور کرو کہ 7 زمینوں کا، ارے وہ زمین نہیں جو پوری روئی زمین، ایسی 7 زمینوں کا طوق اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گلے میں ڈال دے گا. بہت سارے ماں باپ بھی ایسے بدبخت ہیں. بہت سارے ماں باپ جو بچہ پیارا لگا اس کو زیادہ دے دیا، جو بچہ اچھا لگا، جو زیادہ کھلاتا پلاتا، جو زیادہ کما کے دیتا ہے، جائیداد میں حصہ اس کو زیادہ دے دے. یہ سراسر ظلم ہے. لوگ کہتے ہیں مول صاحب وہ نافرمان ہے. ایک بات یاد رکھو، چلتے یہ بتا دیتا ہوں، ایک بات یاد رکھو، 5 بھائی ہیں، ایک آدمی کا 5 بیٹا ہے، 2 نافرمان عاصی ہے مگر مسلمان ہی ہے، کافر نہیں ہے. 3 یا 2 بچہ نافرمان ہے، باغی ہے، عاصی ہے، گھر میں نہیں رہتا، کما کے نہیں دیتا ہے. اور 2 یا 3 بچہ ہمارے ماں باپ کو گود ہی میں اٹھا کے ہمیشہ رکھتا ہے. ماں باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو اسے گود میں اٹھا کے رکھتا ہے انہیں جائیداد میں ان کو زیادہ حصہ دے وراثت بانٹتے وقت. اور سوال یہ ہے کہ وراثت تو باپ کے مرنے کے بعد بڑھتی ہے، مگر ہمارے یہاں کیا ہے، باپ زندہ ہے اس بیچارے کو غریب لکیر کا فقیر بنا دیتا ہے اور سب لوٹ لاٹ کے اپنے رہتا ہے. باپ کو ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیتا ہے، ماں باپ اسی میں گزارا کرتے ہیں کسی طرح. مگر یہ کہ اگر کوئی ماں باپ
اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ اپنے جو وراثت کے مستحق ہیں ان کو وصیت نہیں کیا جا سکتا. اب 5 بھائی ہے، 5 بھائی کو یہ نہیں کہ بھائی اتنا مال سب کو بانٹ دینا اور بڑے بیٹے اور منجھلے بیٹے دونوں کو اس میں سے اتنا اتنا دے دینا، یہ وصیت نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. 7 زمینوں کا توق پہننے کے لیے ایسے ایسے مردود لوگ تیار ہو جائے، چاہے کوئی بھی رہے، کوئی بھی رہے. زمین کا معاملہ بڑا ہی سینسیٹیو، بڑا ہی حساس ہے. جس قدر گہرائی میں جا کر کے سوچو خدا کی قسم، اتنا خطرناک حساس ہے، اتنا خطرناک حساس ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے پراپرٹی کے بانٹنے میں، جائیداد کے بانٹنے میں، زمین کے بانٹنے میں کوشش کرو کہ 1 انچ تم کسی کا نہ دباؤ، 1 انچ نہ دباؤ. ایک عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، ان کے اوپر الزام لگا دیا. ان کے اوپر الزام لگا دیا تو کہا کہ انہوں نے ایسا ایسا کر لیا. بلایا گیا دربار میں، قصہ خالی مفہوم بتا دیتا ہوں کیونکہ تفصیل نہیں جانا چاہتا ہوں. بتایا کہ بھئی ایسا ایسا آئے. سعید بن زید کوئی معمولی آدمی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے کہ سعید بن زید جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے. اس پر ایک عورت نے لگایا. سعید بن زید نے کہا، خلیفہ وقت نے دیکھا، قاضی وقت نے دیکھا، بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. سعید بن زید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دی جو ابھی میں نے پڑھی ہے. یہ حدیث سنا دی اور دعا کی بارگاہ رب العزت میں، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عورت کا الزام جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اس عورت کا الزام جھوٹ ہے، تو جانتا ہے میرے مولا. میں نے تو اپنے نبی کی حدیث یہ سنی ہے کہ 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے، بھلا میں کیوں کر سکتا ہوں؟ اپنے نبی کا وفادار، نبی کا شاگرد، نبی کا ساتھی. کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور تو جانتا ہے اے اللہ اگر اس کا الزام سچ ہے تو اس عورت کی موت دردناک ہو جائے، مرنے سے پہلے یہ اندھی ہو جائے. تاریخ نے دیکھا کہ وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی اور یہ بھی دعا کی کہ اپنی اسی زمین میں مر جائے. اللہ اکبر، وہ اندھی ہو گئی اور مرنے سے پہلے وہ جا رہی تھی، ایسے چلتے ٹٹولتے ہوئے گڑھے میں گر کر کے اسی زمین میں مر گئی.